جو عبرت کا نشان بن کے دنیا سے چلا گیا. سید وہ بھی تھا مگر اس کا نام بہت برا تھا جس کو پیغمبر کی بد دعا تھی. اس کا باپ تو حافظ تھا لیکن وہ خود حافظ نہیں تھا. اس کا باپ حافظ نہیں لیکن یہ خود حافظ ہے. اس سے یہ زیادہ بھی. یہ شخص پہلی مرتبہ اس نے آج کے دن تک امریکہ کا دورہ نہیں کیا. آج کے دن تک ابھی تک ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کا دورہ نہیں کریں گے. آپ کریں گے آپ کی حیثیت کے مطابق. اور سب سے پہلا دورہ اس شخص نے چائنا کا کیا. اپنے آپ کو آگ میں ڈالا چونکا. عالمی اسٹیبلشمنٹ میں اور حتیٰ کہ بین الاقوامی سطح کا جنرل سیکرٹری وہ اس طرح پاکستان میں مداخلت کرتا ہوا نظر آئے اندرونی معاملات میں اور اس سازش کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم نے ایک ایسا بندہ جس کو 26 سال تک کھلایا ہے پلایا ہے پالا ہے اگر آج وہ ہمارے کام نہیں آتا اور فوج کے خلاف سازش کے لیے بدقسمتی شومی قسمت وہ جناب بد نصیب اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت میں اس کام کو اس غداری کے لیے اپنے آپ کو چنا. اور 9 مئی کے واقعات اسی پس منظر میں جس کی عالمی اسٹیبلشمنٹ سرپرستی کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ تھی لیکن تھی عالمی اور وہ پوری سرپرستی کرتے ہوئے استعمال یہ ہوئے. اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت کی غیرت سے آدمی کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت کی پکڑ کو سے ڈرتے رہنا چاہیے. 3.5 سال تک اس ملک میں اس طرح کا تماشا بنا کہ صحابہ کا ایک وزیر اعظم کی مسند پر ہو اور صحابہ کے خلاف زبان گستاخی استعمال کرے اور مسجد نبوی کو مجروح کروائے اور یہ زبان استعمال کرے کہ میں رب کو مشورہ دوں گا کہ موسم 4 نہیں ہونے چاہیے 12 ہونے چاہیے. اور وہ کبھی اپنے کارکنوں کو آگ کی طرح بھڑکائے کہ تم کہو کہ مجھ سے محبت تم ایسی کرو جیسے پیغمبر سے اور تم میری بیوی کو ازواج مطہرات کے ساتھ تشبیہ دو. جب وہ اس قسم کی زبان استعمال کی جائے. عرش والے نے ایک وقت میں بہرحال نمرود کا تماشا بھی دیکھا فرعون کا بھی دیکھا اور عرش والے کا یہ ضابطہ ہے قاعدہ ہے ہزاروں سال سے صدیوں سے کبھی بھی کوئی دنیا کے اندر اس کی مخلوق میں سے جب وہ اس کے تقدس کو بھونکتا ہے تو اللہ اس کی موت بڑی ذلت کی دیتا اور کبھی بھی ایسی موت نہیں آئے گی جو طاقتور کوئی آدمی اس کو مارے. کبھی بھی ایسا یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے. مولانا نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ عمران یہ کہتا ہے کہ میں اگر باہر آیا تو مجھے خطرہ ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا میرے قتل کے منصوبے ہو گئے. مولانا نے کہا میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اس کو کہیں سڑک میں آئے تجھے تو کوئی کتا بھی منہ نہیں لگائے گا. اور یہ ایک حقیقت تھی. اور اس وقت وہ خود کہہ رہا کہ مجھے کوئی کتا منہ نہیں لگا انسان بھی چھوڑ کے کتے بھی چھوڑ کے وہ خود کہہ رہا ہے. اور 4 محاذوں پہ اس شخص نے ملک کے خلاف ملک کی سلامتی کے خلاف ملک کے مقتدر اداروں کے خلاف اس نے 4 جگہوں پہ محاذ کھولے.
ان محاذوں میں کل 5 سے 6 ہے عالمی جن کا تعلق ایک سوشل میڈیا کی طرح صحافت سے تعلق ہے، اور عالمی سطح کے ان کو بھونکنے کے لیے، ان کا لیے منہ مانگا، ان کے لیے جناب ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ان کی قیمت ادا کی جاتی ہے، اور ان کو دن رات یہ کہا گیا ہے کہ تم ملک کی فوج کے خلاف، ملک کے مقتدر اداروں کے خلاف تمہارا دن رات کام یہ کہ تم بھونکو۔ 5-6 ان کے ذمہ لگا دیا، اور کوئی 9-10 کے قریب ملک کے اندر ہیں، ان کے ذمہ لگایا کہ تم یہ ڈیوٹی تمہاری ہے، تم دن رات یہی کام کرتے ہو۔ اور بدقسمتی کہ اس کے لیے ایک ایسے ادارے کے شومی قسمت چیف جسٹس کو بھی اس کا فریق بنا کے، اپنا پارٹنر بنا کے، ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی اس کام کے لیے پسند کر لیا، اور وہ بھی اپنی دور اندیشی کی منزل چھوڑ کر اور اپنے انجام سے غافل ہو کر وہ بھی اس سیلاب میں آ بسے، اور انہوں نے تماشا بنانا شروع کیا۔ اور جب عالمی اسٹیبلشمنٹ کا دھندا بھی غیر مؤثر ہوا، ان 5-6 بھونکنے والوں کا بھی غیر مؤثر ہوا، 9-10 ملکی سطح والے بھی غیر مؤثر ہوا، اور چیف جسٹس صاحب اپنی پوری طاقت ثاقب نثار والی نقل اتارتے ہوئے دکھلانے کی کوشش کرنے لگے، تو مولانا کا جب 48 گھنٹوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا آیا اور ان کو 9 دنوں کی چھٹی پر مجبور کر دیا کہ اب آپ کی عزت 9 دنوں کی چھٹی پر ہے، اب کسی اور چیز میں آبرو جاتی ہے۔ جب ایسی حالت ہوئی اور یہ سارا کچھ کھیل کھیلا گیا، ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ، سابقہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں بھی اختلاف تھا، جرنیلوں سے ہمیں بھی اختلاف رہتا، لیکن آج تک جمعیت علماء اسلام پر اس کے ماتھے پر یہ داغ نہیں ہے کہ کبھی بھی ادارے سے دشمنی کی ہو۔ ہمیں سپریم کورٹ کے ادارے کا جو تقدس ہے، ہم سپریم کورٹ کی آبرو کو بچانے کے لیے ہمارا 48 گھنٹے کا دھرنا تھا، اور جو 1 دن کا 12 گھنٹے کا دھرنا وہ سپریم کورٹ کی عزت و آبرو کی خاطر تھا کہ ادارے پر اثر نہ آئے۔ فرد تو آج ہے کل نہیں ہوگا، افراد تو تبدیل ہو جائیں گے، ادارہ ہے، اور ہمیں فوج کے ادارے کی عزت و عظمت کا احساس ہے، ہمیں اپنے ملک کی سطح کی سلامتی کا احساس ہے، ہم اسے جزو ایمان کی طرح محبت سمجھتے ہیں۔ ملک کے خلاف اندرونی بیرونی سازشوں پر اگر کبھی بھی اپنی جان قربان کی، اپنی زبان، اپنے جسم کو اپنے آپ پر آگ میں جھونکا ہے، تو جمعیت علماء اسلام کے کارکن نے جھونکا۔ ہم نے آج سے سالوں پہلے یہ بات کہہ دی تھی، 1952 میں بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ یاد رکھیے کہ اس ملک کے خلاف کبھی بھی کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی سلامتی کے لیے سب سے پہلا سینہ آئے گا تو وہ ایک داڑھی والے مولوی کا آئے گا، وہ اس ملک کی سلامتی کے لیے سب آئے گا۔ فوج کو ہم اپنے پیچھے رکھیں گے، اور ان کی فرنٹ لائن پر اگر اپنی فوج کی عزت آبرو کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے ہم نے اس کو نبھایا، ہماری قیادت نے اس کا حق ادا کیا۔ قائد جمعیت کو اللہ نے فراست نصیب فرمائی۔ قائد جمعیت نے آج سے 5 سال پہلے مسلسل آواز لگائی کہ ملک کے خلاف ایک ایسی جماعت تشکیل دے دی گئی ہے جس نے صرف اور صرف یہودیت کا پرچار کرنا ہے، اور وہ یہودی لابی کا فرد ہے، اور یہودیت نے اسے پالا ہے، اور اس کے خلاف
ایک شخص قلم اٹھاتا ہے حکیم سعید تو وہ شہادت کا جام لیتا ہے، کوئی اور شخص بولتا ہے تو اس کو جناب ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ جس نے راز ظاہر کیا، جس نے کچھ کہا، اس کے ساتھ یہ ہوا۔ لیکن اللہ نے جس شخص کو ابھی فی الحال غازی بنا کے لائے تو وہ فضل الرحمان کو لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ ملک میں یہ جو مہنگائی کا سیلاب تھا، یہ جو ریٹ تھا آپ کے تیل کا اور یہ ڈالر کا ریٹ تھا، یہ آج سے 2.5 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا تیل، آپ کا ڈالر یہ 300 پہ جا سکتا ہے اور اس حد تک آگے جا سکتا ہے۔ ہم لے جائیں گے۔ شومی قسمت کے بحال عدم اعتماد پیش ہونی تھی اور اس نے ایک نعرہ مارنا تھا کہ جناب ایک خط لکھا گیا امریکہ نے میرے خلاف سازش کر کے، یہ خدا نے اس کو اس خط کی ایسی ذلیل کیا کہ جناب اس کے خلاف جب یہ معاملہ ہوا، ابھی یہ انجام کو پہنچا تو اس کے 60 کے قریب اسمبلی کے ممبران، امریکن اسمبلی کے ممبران 60 اراکین نے ایک خط لکھا اور یہ جناب بھیجا کہ ہمیں عمران خان کے تحفظات کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑی امریکہ کے لیے تحفظات جو کردار عمران نے ادا کیا وہ کسی اور نے، وہ ایک خط کو رو رہا تھا، 60 آدمیوں کے دستوں کے ساتھ خط آ گیا کہ یہ بندہ ہمارا ہے اور ہم نے اس کے لیے کر۔ اب یہ زمانے میں منہ دکھلانے کے قابل نہیں۔ مرزے نے ہمیشہ ایسے نعرے مارے، قادیانی نے، اور خدا نے اس کی ہر پیشن گوئی پر اس کو ذلیل کیا، حتیٰ کہ اس کی جب موت آئی وہ یہاں تک کہتا تھا کہ وحی تو آتی ہے میرے پاس، ڈائریکٹ وحی آتی ہے، اب تو مجھے اتنا وحی کا اثر ہو گیا ہے، اب میرا رابطہ وحی سے اتنا ہو گیا ہے، یہ غلام احمد قادیانی کہتا تھا کہ اتنا اثر ہو گیا ہے کہ میں اتنا وحی میں مشغول ہوتا ہوں کہ مجھے بعض دفعہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ ڈھیلا پخانے کا ہے یا گڑ ہے۔ کہنے گے کہ اس مشغولیت کی بنیاد پر بعض دفعہ مجھے پتہ نہیں چلتا۔ کیا کہنے ایسا نبی سلامت ہو تمہیں۔ اور اس درجے کا ایک آدمی پہنچے اور اس کو کچھ مالی خولیہ ہوتا ہے، کچھ اور خولیے ہوتے ہیں، اور ہمارا جو ساتھی ہے کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم شہباز شریف کو ہٹا لیا، ہم نے کوئی اور وزیر اعظم بنوا لیا تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو تبدیل کریں گے۔ یہ جناب ایک غیر دستوری طور پر، غیر آئینی طور پر چیف آف آرمی سٹاف بنائے گئے ہیں، لہذا ہم ہٹائیں گے۔ ابھی تقریباً 36 گھنٹے ہوئے ہیں میری اس گفتگو سے پہلے، 36 گھنٹوں سے وہ نعرہ مارا گھر میں بیٹھے کہ ہے کوئی بندہ ملک میں جو میری ملاقات کروا دے، اس سے ہے کوئی بندہ کوئی ملاقات کروا دے۔ ایک ہمارے ملک کا بہترین نوجوان صحافی ہے، اس نے اس کو ایک خاص قسم کا سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ اس وقت تیری آخری مصیبت میں کوئی کام آ سکتا ہے تو اس کے لیے سید ہونا بھی ضروری ہے، حافظ ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن وہ منہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ آپ اس کی غیرت دیکھیں، جب چیف آف آرمی سٹاف یہ بنے تو انہوں نے وزیر صدر سے ملاقات کی تو اس نے صدر کو کہا کہ تیرے پاس آئیں گے تو میری فون پہ بات کروا دیجیے گا۔ اپنے صدر کو کہا کہ میری چیف آف آرمی سٹاف سے ٹیلی فون پہ بات کرا دیجیے گا۔
تو صدر کے پاس چیف آف اسٹاف ملنے تو گئے اور باقاعدہ طور پر گئے، اور شومی قسمت کہ صدر صاحب کی بھی عقل نے کام نہ کیا کہ یہ جملہ مجھے کہنا چاہیے، میں کہنا چاہیے۔ وہ بھی اپنے منصب کا لحاظ رکھے بغیر انہوں نے کہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو کہہ بیٹھے کہ جی وہ عمران خان سے میں ذرا بات کروا دیتا ہوں، بولا تو ذرا اگر کہیں تو میں فون ملا دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں فوج کو وہاں سے سیاسی معاملات سے پاک رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات جانتے ہیں میں ہرگز فوج سے یہ داغ اتارنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اس فون کی دعوت نہ دیں۔ میں نے کہا اور آج کے دن تک پہلے دن سے لے کر تو اس کو ہٹانے والا تھا، تو ہٹانے کے نعرے سے پہلے اس نے تیرے فون کرنے سے تیرے ساتھ فون کرنے سے بھی بات سے انکار کر دیا تھا۔ اور جن آقاؤں نے تجھے پالا اس نے تو ان آقاؤں کے دروازے پر جانے سے بھی انکار کر دیا۔ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے جہاں سے چاہے موسیٰ پیدا کر دے، جس گھر سے چاہیں پیدا کر دے، اور جدھر سے چاہیں کوئی سوچ سکتا تھا۔ اللہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی حفاظت فرمائے، ان کے راست اقدام پر اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور ہم اس معاملے میں سرخرو ملک میں آپ کی جماعت کا ہر کارکن کہ ملک کی سلامتی میں، ملک کی وحدت میں، اور ملک کے عوام کے اندر اس مظلوم دکھی انسانیت کے لیے ان کی ہر مظلوم آواز کے ساتھ جمعیت آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، وہ مسلم لیگ کی حکومت ہو، وہ پیپلز پارٹی کی ہو، وہ فرعون بن کے پی ٹی آئی کے ہوں، یاد رکھیے ہم اس معاملے میں اپنے اکابر کی سوچ پر موجود ہیں۔ ہم کبھی بھی اس ملک میں بنایا ہمارے اکابر نے، اور پرچم لہرایا ہمارے اکابر نے، ہمیں اس کا احساس بھی ہے، ہمیں اس کا درد بھی ہے۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اداروں کو غیر مستحکم کیا جائے۔ آنے والے انتخابات کی تیاری کے لیے جمعیت علماء اسلام نے اعلان کر دیا ہے، جس وقت حکومت اور مرکزی پی ڈی ایم کی قیادت متفق کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو جمعیت علماء اسلام ہمہ وقت اس کام کے لیے تیار ہے۔ ہم کسی صورت پر بھی کسی قسم کی مہلت نہیں مانگیں گے کہ آپ ہمیں اتنی مہلت دیں، ہم مہلت مانگنے والوں میں سے نہیں۔ انتخابات کروانے کے معاملے میں جمعیت کی پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی صورت پر بھی مزید کوئی مہلت نہیں مانگیں گے۔ ہاں تم اپنی ضرورت کے تحت، ملکی وسائل کے تحت تم کسی آگے تاخیر میں جانا چاہیں گے تو ہم آپ کی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں بنے، لیکن آپ آج اعلان کریں ہم آج کودنے کے لیے تیار ہیں، 2 مہینے بعد کریں ہم 2 مہینے بعد کے لیے تیار۔ اب ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے دین کا خلاصہ جو سمجھا ہے، دین کے 3 ستونوں سے واقف ہے۔ ایک ستون